اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس امت کو مقدس ایام، مقدس راتیں اور مقدس ماہ عطا فرمائے ہیں۔ ان مقدس راتوں میں سے ایک رات نصف شعبان المعظم کی رات ہے، یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کے نزول ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلق بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اس رات کے لحاظ سے مرزا جہلمی سے سوال کیا گیا کہ کیا اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کی کوئی مقام اور قدر ہے؟ تو مرزا جہلمی نے کہا کہ اس رات کے بارے میں 5 روایتیں ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں روایتیں ضعیف ہے۔ حالانکہ اس ماہ معظم اور 15ویں شعبان کے رات کے لحاظ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح سند کے ساتھ بھی روایتیں موجود ہیں۔ پنجتن پاک کی نسبت آج میں آپ کے سامنے 5 روایتیں پیش کرتا ہوں جو کہ سند کے لحاظ سے صحیح روایتیں ہیں، اور محدثین نے اس پر حکم بھی جاری کیا ہے کہ یہ روایت صحیح روایت ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ اس کی حدیث مبارکہ الجامع شعب الایمان کے صفحہ نمبر 360 اور حدیث نمبر 3552 کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال یطلع اللہ علی خلقہ فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر، اپنے مخلوق پر شعبان المعظم کی 15ویں رات میں متوجہ ہوتا ہے، ان کی طرف نگاہ کرم فرماتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ تو یہ حدیث مبارکہ نصف شعبان المعظم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ لکھا کہ اس کے راوی سارے کے سارے ثقہ راوی ہے۔ اسی طرح یہی حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان کے صفحہ نمبر 481 اور حدیث نمبر 5665 پر موجود ہے۔ یہ حدیث اپنے شواہد کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اور اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے نمبر پر کتاب ہے المعجم الاوسط کی صفحہ نمبر 36 اور حدیث نمبر ہے 6776، یہ حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر کتاب ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ ناصر الدین البانی، جس کو مرزا اپنا آقا اور رہبر تسلیم کرتا ہے، یہ وہی ناصر الدین البانی ہے۔ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 135 پر حدیث نمبر ہے 1144۔ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح روایت تسلیم کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر کتاب ہے مسند الشامیین کی صفحہ نمبر 128 اور 129 پر یہی روایت مبارکہ اور حدیث کا نمبر ہے 203۔ اس روایت کو لے کر آئیں اور نیچے حکم بھی جاری کرتے ہیں کہ یہ روایت اپنے راویوں کے اعتبار سے ثقہ روایت ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، اور اس کے شواہد کے کثیر ہونے کی وجہ سے یہ روایت درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ تو لہذا محدثین اس روایت کو لے کر آئیں، اور روایت کے آنے کے ساتھ اس پر حکم بھی جاری کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، یہ روایت ثقہ روایت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، کتاب السنہ ابن عاصم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 اور حدیث نمبر ہے 521، اس کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ینزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نصف شعبان المعظم کی رات میں دنیائے آسمان کی طرف اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور کہتے ہیں فیغفر لکل نفس، اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسان کی بخشش فرما دیتا ہے، الا انسان فی قلبہ شہناء او شرک باللہ عز وجل، کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی سوائے جس کی دل کے اندر شہناء ہے اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، مشرک ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کی اللہ تعالی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ نصف شعبان المعظم کی فضیلت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ یہی حدیث مبارکہ کتاب النزول کتاب الصفات کے اندر موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 155، 156، 157، اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو صحیح روایت تسلیم کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کتاب ہے المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 222، 223، 224 پر یہی روایت مبارکہ موجود ہے، اور اس پر حکم بھی جاری کیا گیا کہ یہ روایت صحیح روایت ہے۔ چوتھے نمبر پر کتاب ہے الاعمال المطلقہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 122۔
اس کے بارے میں نیچے حکم بھی جاری کیا گیا کہ روایت حسن روایت ہے۔ 5ویں نمبر پر کتاب مسند البزار کی صفحہ نمبر 157 پر یہی روایت مبارکہ موجود ہے۔ تیسری روایت مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے روایت مروی ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1390، جس کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اپنے بندوں کی طرف نصف شعبان المعظم کی رات میں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اس نصف شعبان المعظم کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، کہ ان کے علاوہ مطلق اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، کہ یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ناصر الدین البانی، جس کا مرزا بار بار اپنے لیکچر کے اندر تبصرہ کرتا رہتا ہے، تو یہ وہی ناصر الدین البانی ہے جس کا تو اپنی اکیڈمی میں ذکر کرتا ہے، اس کی صحیح سنن ابن ماجہ ناصر الدین البانی کی اس روایت کو لے کر آئیں اور نیچے حکم بھی جاری کرتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ تو یہی حدیث مبارکہ، تو یہ بھی حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح حدیث ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات کی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فضیلت رکھی ہے، اور اس رات میں بندوں کی بخشش اللہ کریم فرما دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ روایت مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 197 اور 198، اس کے اندر یہ روایت مبارکہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ قال یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصف شعبان المعظم کی رات کو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نظر کرم فرماتا ہے۔ کہتے ہیں فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا الْإِثْنَيْنِ مُشَاهِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے 2 شخصوں کو، ایک کینہ پرور، دوسرا اپنی جان کو قتل کرنے والا، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ اس کے علاوہ تمام بندوں کی جو اللہ کی دربار میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اس پر حکم بھی جاری کیا گیا کہ اسنادہ صحیح، کہ اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح اور متصل سند ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ روایت مبارکہ موجود ہے۔ 5ویں نمبر پر حدیث ہے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب السنہ کی صفحہ نمبر 223 اور صفحہ نمبر 224 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ، کہ نصف شعبان المعظم کی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فیغفر للمؤمنین، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ مومنین کی بخشش فرما دیتا ہے، ویترک اہل الضغائن واہل الحقد بحقدہم، اور جو بغض رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بغض میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس بغض کو اپنی دل سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ الترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے، اور ناصر الدین البانی جس کو مرزا اپنا آقا و رہبر تسلیم کرتا ہے، اسی ناصر الدین البانی نے اس روایت کو بھی صحیح درجے کی روایت تسلیم کیا ہے۔ تو لہذا یہ 5 روایتیں پنجتن پاک کی نسبت سے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، جو کہ سند کے لحاظ سے صحیح روایتیں ہیں، اور اس پر محدثین نے حکم بھی جاری کیا کہ یہ روایت صحیح روایت ہے، تو لہذا کسی بھی صورت میں اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ عرض کی ہے، ورنہ اس کے علاوہ تو درجنوں حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جس سے اس رات کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مقدس رات کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔